علیکم پیارے بچوں، میں اختر علی، اور اس ویڈیو میں ہم 8ویں جماعت کی اردو کتاب بہارستان اردو کی 8ویں لیسن جو کہ گیہوں کا دانہ ہے، جو پیج نمبر 42 پر ہے، پڑھیں گے۔ اور امید ہے آپ بھی اسے دیکھ کر اپنی کتاب کھول کر ضرور پڑھیں گے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی اٹینڈنس مارک کرنے کے لیے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نام، رول نمبر اور کلاس ضرور لکھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس کس نے دیکھا ہے اور کس کس نے نہیں دیکھا ہے۔ تو چلتے ہیں پیج نمبر 42 پہ۔ یہاں تو ابھی شروع کرتے ہیں۔ گیہوں کا دانہ۔ گیہوں آپ کو پتہ ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ تو گیہوں ہم بویا جاتا ہے کشمیر میں بھی اور کشمیر سے باہر بھی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریب ہی زمین میں ایک دراڑ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے وہاں پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں اس میں گیہوں کے دانے کی طرح گہری لکیر تھی۔ اب بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اسے مول لیا۔ مسافر اسے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اسے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتائیے یہ کیا ہے، گیہوں کا دانہ یا مرغی کا انڈا؟ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے اتنا بڑا گیہوں کا دانہ کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک بھی دانت نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں نہ بویا اور نہ دیکھا، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا، اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا اور ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ بھی کام کرتی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، نہ تھا، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا اور نہ دیکھا، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، اور کیونکہ ہمارے زمانے میں مول کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا گیہوں اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔
उन दिनों रुपया पैसा भी न था, हमारा गेहूँ आज के गेहूँ से बड़ा न था। मैंने अपने वालिद की ज़ुबानी इतने बड़े गेहूँ का ज़िक्र तो सुना है। उनके ज़माने में ऐसा गेहूँ होता था, आप उनसे दरियाफ्त कर लें। तो यहाँ तक हम बच्चों अभी आज की लेसन हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं। आप इससे आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप एक काम कर लें, इसे 2 बार 3 बार पढ़ लें, और जैसा कि हम क्लास में करते हैं, आप जितना हमने पढ़ा है आप एक पेज पर उसको लिख कर, जितना भी आपके पेज पर आता है उसे लिख लें, अच्छी तरह साफ सुथरे तरीके से लिख लें। हो सके वो लिख कर हमारे व्हाट्सएप जो हमारा ग्रुप है उस पर डाल दें, ताकि हमें पता चले कि आपने अपना होमवर्क किया है। तो कल दूसरे वीडियो में हम इसे आगे बढ़ते हैं, और हो सका तो इनके सवालात भी कर लेंगे। बाकी वसलाम।